رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب بھی بات کرتے بڑی گہری کرتے، بڑی منطقی، بڑی فلسفی اور بڑی قرینے قیاس بات کرتے۔ کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے، تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چوند لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ سورہ حشر کو دیکھیے گا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا، انہیں اپنی بھی ہوش نہیں رہی، وہ ایسے مسائل میں گھر گئے، وہ ایسی آزمائشوں میں الجھ گئے، وہ ایسی دنیا داری کے اندر الجھے کہ انہیں اپنا بھی پتہ نہ چلا۔ اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے ہی آپ کو، اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان خدا فراموش ہوتا ہے تو خود فراموش ہو جاتا ہے۔ ہمارا بڑے زمانے سے تکیہ ہے، کبھی امریکہ پر، کبھی یورپ پر، کبھی برطانیہ پر، کبھی مالداروں پر، کبھی اسلحے والوں پر۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اپنا کوئی وجود نہیں رہا، اپنا کوئی نظریہ نہیں رہا، اپنی کو سوچ نہیں رہی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منشور نہیں، کوئی دستور نہیں، لگام منہ میں ہے اور اس کا سرا کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ہمیں گھما لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ ہو جانا کہ تم رب کو بھلا دو اور پھر تمہیں اپنا آپ بھی بھول جائے۔ اولئک ھم الفاسقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اللہ کے، یہ نافرمان ہے۔ جب یہ نظریہ بن گیا، جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، دینا اللہ نے ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ، تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا، میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں، ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے، لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے، یا ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آ گئے تو بچ گئے۔ کیسے بچیں گے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، حضور کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے، اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کریم کا رستہ دکھایا، لوگوں رب کی طرف توجہ کرائی۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے رب کریم کی جانب اپنا ذہن رکھیں، اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبذول کریں۔ یہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا
علم اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا، وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ علم کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی عقل پر اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں، نظر اللہ پہ رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب وہ والے عالم پائے جاتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے، اس طرح کے عالم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ وہ ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ مزاج علماء کا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل، سے نکلیں باہر۔ قرآن مجید دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا، پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود، وعلم آدم الاسماء کلہا، خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب اشیاء کے نام سکھائے۔ تو وہ چیزیں پھر میں نے نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی، میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے، تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو، جناب آدم سکھایا تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اب یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا۔ آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لے تو مزہ آ جائے۔ کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے۔ قالوا سبحانک، کہنے لگے تو بھئی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم، اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے۔ فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے
جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں۔ دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقوی، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت۔ یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقوی، اپنی مرضی کا معیار۔ مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے۔ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات۔ تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی۔ تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا، اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے، تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا۔ گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز۔ اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے۔ جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو کیا اپنی عقل کے زور پہ پڑھ رہا؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر، اگر مالک تو بڑا قریب نہیں۔ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن نہیں حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائے کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔
ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں، کہتے ہیں اور ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، اور ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ، مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دینا، قیامت میں رسوا نہ کر دینا۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتا تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑ۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں میں، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریاں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا، یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہیں، ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں، نہ رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے،
بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارثہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے، وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہے، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے، لیکن کرتے ہیں، کیا کریں؟ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے؟ وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے۔ چھوٹا ہے، چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے۔ بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے، نہیں دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں،
فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں، تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا، جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے، ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار، کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا، جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں؟ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے، اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ انہیں ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر کہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، مجھے پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح، دو آنسو لے کر
اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفعال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ سنو نا حضور، اس استغفار کو اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے، کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے، اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا، پانی، پیسے، ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا۔ اب اس نے اونٹنی کی لگام، اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنے کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے، معدہ، جگر، ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ، خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا، میرا بندہ آ گیا، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا سبق دیتے، آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں، لوگ بڑی تکلیف دینے لگے۔ حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا، ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائے۔ تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی، یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ وہ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟
حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جایا کرے، تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے، تو اٹھاتا رہا کر۔ کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا بھائی۔ وقت دیں، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جتنا تیز دوڑو گے نا، سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے۔ اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا، تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں۔ اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، آپ حالات کو وقت دیں، حالات کو۔ آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی، اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی، 1 شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا، 1 شام پینا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے، تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں اکٹھی نہ کھا جاؤں، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک۔ وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا۔ یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو احتیاط سے لینا۔ اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو پھر پوری کھا لیتے ہو۔ بھائی تھوڑا انتظار کریں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں، بڑی بات نہ کریں، لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں۔ ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فوراً۔ میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے۔ چھٹی ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں، جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں، جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا، اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص۔ اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے۔ اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں، یا 2 جگہ پہ، 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں۔ 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو 7۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں۔ حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں۔ حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے۔ اور وقت بہت بڑا منصف ہے، اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے۔ اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا۔
بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے. وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے. وقت دے, حالات ٹائم دے. آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا, بڑا تذکرہ ہے, بڑا کچھ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا. آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں, 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں. اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے, اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے. اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے. ایک دن اس نے تانا بھی دیا, کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تم میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے, یہ میری جیت کافی نہیں. اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا. حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے, کہنے لگے نہیں, رب دا طالب کوئی نہیں ملے گا, جو ملے ہے طالب زردہ ہو. آئے ہیں لوگ تویز دھاگا لینے, رب دا طالب کوئی نہ ملے گا, جو ملے ہے طالب زردہ. وہ لینے آئے تھے تویز, ہم نے بھی دے کے بھیج دیا, بات ختم ہو گئی. شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے, اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا کر صحیح طرح پڑھ, پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے, تیری پیاس بجھا دیں گے, چلا جا. کہتے میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے, رستے میں طوفان آ گیا, کشتی کو جانا کہیں اور تھا, چلی کہیں اور گئی. ایک جزیرے پہ ہم اترے. فرماتے ہیں کہ وہاں ایسے ویسے بھی ختم ہو گئے, پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل. ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے, اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے, آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں. حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے, ابا جی کو دیتا, لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر, لہذا آپ میرا احسان مانیں. معاذ اللہ تھا. کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا, شہر بغداد دی کی یہ نشانی. کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت, پتے بھی کھانے پڑے رستے میں. 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل, تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا, ڈنکا بجتا تھا, آج جیل میں. جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کرنے لگا چپ کر جا, ان کا ذکر نہ کرنا. تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے, ان کا نہ نام لینا, خبردار. کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا, امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا, وہ تو گھر میں قید ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا, کھینچ لیا کرتا. حضرت فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا, تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے. فرمانے لگے بیلیجا ایدیاں داماں ہی بڑیاں سن, یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کٹ کے لے گیا ہے. یہ داماں ہی بڑیاں سن. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے, انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں, اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا, اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے, کہتے رہتے ہیں دعا کرنا. کہتے میں, لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں
کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں. ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا, سپاہی دروازے پہ کھڑے. اب نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں. اب فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے, اتنا بھی میرے لیے کافی ہے. اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے. شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا, اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں. صبر دیکھو, استقامت دیکھو, حوصلہ دیکھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی اور بال میں نے بخیر ڈالے سارے. ایک جگہ سے دو جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا, ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا, تینوں لب دیا آپ گواچے. میں نے نا پیالہ پکڑ لیا ہاتھ میں مانگنے والا. اور جس جگہ گلی میں امام صاحب کا گھر تھا نا پہلے کونے پہ صدا لگائی 1 دینار کا سوال ہے. کہتے 1 دینار ملا, پھر دوسرے دروازے پہ آیا, 1 دینار ملا, پھر تیسرے دروازے پہ آیا. مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے, تے کدی کہایا کنبا سارا سر نیزے اتے چڑھائے. سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے. فرماتے میں نا مانگنے والا, بھکاری بن کے مانگنے والا, میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا. میں نے پھٹے پرانے کپڑے, ایک دروازے پہ 1 دینار. امام صاحب کا بھی دروازہ آیا, کہتے میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا. کہتے امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے, اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا. میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین, میں تو کہاں سے چلا ہوں, تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں. مجھے خیرات نہ دے, مجھے میرے مصطفیٰ کی 2 حدیثیں پڑھا دے. تو کہتے ہیں شیخ کی آنکھوں میں, امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے یار میں بھی سوچ رہا تھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں, کس سے حبیب کی باتیں کروں. آج تو پڑھا دوں گا تو کل کیسے آئے گا. عرض کی حضور جب تک آپ جیل میں رہیں گے میں بھکاری بنا رہوں گا. مانگنا جو ہے نوکر کی تے نخرا کی, جب لینا جو ہے تو ختم ہو گئی بات, پہ اللہ سیدھا رکھیں گے. آپ فرماتے ہیں کئی مہینے, 1 2 4 دن نہیں, کئی مہینے میں ہاتھ میں نا پیالہ لے لیتا اور گلیوں میں گھومتا. 1 دینار کا سوال ہے. استقامت, صبر, حوصلہ. آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آتا تو وہ 1 دینار بھی روز دیتے اور حدیثیں بھی روز ہی پڑھاتے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا, پھر حالات تبدیل ہو گئے. بادشاہ چلا گیا اور نیا آ گیا. فرماتے ہیں وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا, اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا, اس نے مسند بچھا کے دی. پہلے دن جب امام صاحب مسند حدیث پر جبہ پہن کر, امامہ باندھ کر, خوشبو لگا کر ممبر پر بیٹھے حدیثیں بیان کرنے, فرماتے ہیں جب میں آیا نا سامنے تو میں انہیں دیکھ کے رو پڑا, وہ مجھے دیکھ کے رو پڑے. فرماتے ہیں انہوں نے کہا رستہ چھوڑ دو, اسے آگے آنے دو. جب میں آگے آیا تو امام صاحب فرمانے لگے پہلے بھی بڑا پڑھایا تھا, اب بھی زندگی بھر پڑھاؤں گا, پر جس صبر اور استقامت سے تو نے پڑھا ہے, جو مزہ ان دنوں میں آیا ہے شاید دوبارہ کبھی نہ. تھوڑا حوصلہ پیدا کرے, تھوڑا استقامت کا مظاہرہ کرے, تھوڑا سا نا. وہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا میرا پیر کامل نہیں تو میں نے بدلنا ہے. فرمایا شریک قباحت تو کوئی نہیں. کہنے لگا نہیں. تو آپ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر, ہو سکتا ہے تیری خدمت کی برکت سے اللہ اسے کامل کر دے, اللہ کامل بنا دے, تیری برکت سے کامل ہو جائے. تھوڑا استقامت کا ماحول بنائیں. میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر, یہ ہے کہ تدبر نہیں, حوصلہ نہیں. ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا. میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے, جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے, جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا. خواہشیں آپ کریں گے, چاہتے ہیں آپ کریں گے, پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا. پورا اللہ اپنی
میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ میری امت لڑے نہ، تو رب کریم نے کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگے ہی نہ۔ اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ آپ کو حق پہچاننا ہے، خدا را اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب تو زمانے میں جو دعائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دعائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ ایک بات میں نے شروع میں کی تھی، پھر دہراتا ہوں آخر پہ، یہ سوچ لیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں، آپ سچے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے خلاف نکلے تھے، آپ کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، پسپا ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے تھے۔ اس وقت آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق 90 سال عمر تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی۔ فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا، میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں، حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ، پر مجھے تیری بڑی فکر ہے، تیری 90 سال عمر ہے، یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف ہے۔ تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہے، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے۔ اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، سنت اور شریعت کو دیکھنا۔ تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے، اسے وہاں آنے کی توفیق۔ یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں؟ مجھے بتاؤ نا، کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون سی دقت ہے؟ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ یہ حضور کی سنتیں، دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل۔ وہ میرے بھائی کے داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی ہی نہیں اللہ نے۔ رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند، آخر کیا دشواری؟ اس کا کوئی بوجھ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ تو بس سنت پر عمل کریں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے معاہدے توڑے اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا۔ اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈالنی، بعد میں برادری ڈالنی، بعد میں نوکری ڈالنی، بیچ میں اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی؟ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ؟ اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ ہمارے ہاں نہ دوستیاں بنتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہوں یا مفادات ملتے ہوں۔ مزاج نہ ملے، مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کے بندو، اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے، بھائی چارے میں حسن رہے، پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے،
مضبوط رہے تو اس کا ایک ہی ہاتھ ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ، اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو، ذرا سا بھی لالچ نہ ہو، اس کو تجارت نہ بنائے، محض اللہ کی رضا کے۔ یہ کر کے تو دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا، فقط اللہ کی رضا کے۔ ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں، لیکن کہہ چکا ہوں یا مزاج ملتے ہوں یا مفاد ملتے ہوں، اگر نہ ملے تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہو۔ سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت؟ کوئی لالچ نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا، ایک تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو۔ اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع۔ جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے۔ کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میرے طرف آئے جائے، محبت تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی یہ ساری کوثر دی، فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں۔ یہ اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دے۔ امام حسن روایت کرتے، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے، پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے۔ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا، ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے؟ وہ بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص۔ اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگو، وہ دیکھنا، غیر کی باتوں میں نہ آنا لو۔ اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ، ان میں نہ پڑنا، بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے بھئی اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے، محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا، خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا۔ حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص، اس کا اکرام کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو۔ یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات، اس کو جگہ دیں، یہ خطابت نہیں،
یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی تسی اناب صاف کر لینا ہے سارا، قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے، گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تمہیں دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اتھوں جام پین تو بعد ان پل سرات لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب۔ معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس سبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دست مبارک سے پلاتے۔ تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی، حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی، دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، اور تو آ جا بس۔ اگر تو پا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس، اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نہ مدینے والے کے قدموں تک لے جا، یہی سارا دین ہے۔ بھائی یہاں پہنچ گیا دین تک، یہ کل دین تک تو آ گیا۔ فرماتے ہیں تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی، حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ۔ اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا، تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے۔ پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پھر وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو۔ اب ادھر سے جام پی کے آ رہے ہیں، کریم نے اپنے دست مبارک سے دیا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، جو مہمان ہو اور جس کے میزبان رسول رحمت ہو، حضور میزبانی کر کے بھیجے تو کیا رب کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب ہونا ہے؟ مہمانوں کا تو اعزاز ہوگا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ تو یہ جامع کوثر ہے جو محبوب کے دست مبارک سے صبح قیامت اللہ تعالیٰ سب کو جامع کوثر عطا فرما، سب کے ماں باپ کو عطا فرما، بہن بھائیوں کو عطا فرما، بیوی بچوں کو عطا فرما، پڑوسیوں کو عطا فرما، سنگیوں کو عطا فرمائے، پیر بھائیوں کو عطا فرمائے، استادوں کو عطا کرے، مرشد کو عطا کرے، شاگردوں کو عطا کرے۔ وہ کریم ہے نا، مہربانی بڑے ہیں۔ یہ کوئی عام جام ہے جو ختم ہو جائے گا؟ وہاں سے کل کائنات بھی پیے گی تو انشاءاللہ پیتی ہی رہے گی، وہ پیتی رہے گی۔ 2 کلو کھجوریں دی تھی نا حضرت ابو ہریرہ کو، فرمایا کھولنا نہ بکھاتے رہنا۔ فرماتے جناب عثمان غنی کا دور آ گیا، کو 20 سال تک کھائی ہیں، ختم ہی نہیں ہوئی۔ وہ تو ایک دن کھول بیٹھے، شرط جو تھی وہ انسان کی فطرت ہے نا، اسے کہا جائے ساری جنت سے کھاؤ با درخت کے قریب نہ جانا۔ اتنی بڑی جنت چھوڑ کے پھر انسان چلا ہی جاتا ہے، تو دیکھ بیٹھے۔ جامع کوثر کی شانیں تو آپ سن ہی چکے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کون کون آئے گا اور کون کون، تو یہ ساری آج ابھی سے ہی تشریحات سن نہ لے، بھلا کون جا سکے گا اور کون نہیں جا سکے گا۔ وہاں جانے کے لیے اعمال کرنے ہیں، وہاں جانے کے لیے آج تیاری کرنی ہے، ٹکٹیں وقت میں بک کرنی ہے۔ وہاں کے لیے ابھی سے آپ نے اپنے آپ کو ذہناً اور عملاً تیار کرنا ہے۔ یہ حدیث بھی سنیے،
صحیح ابن حبان میں موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا. تو صحابہ فرماتے ہم ہمتن گوش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا. یہ کہہ کہ حضور خاموش ہو گئے، ہم ہمتن گوش ہو گئے. کریم آپ تو اشارتاً کوئی بات کر دیں تو کمال ہو جاتی، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا. تیسری دفعہ فرمایا سنو اور یاد رکھنا. 3 دفعہ محبوب نے تاکید کی، توجہ دلائی. پھر اگلے جملے ارشاد فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سنو، میرے بعد ظالم حکمران آئیں گے. فرمایا تم نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی معاملت کرنا.